جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال. صلى على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سورۃ الفرقان کے آخر میں سکھائی ہے رحمان کے بندوں کے لیے. یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 73 سے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو عاجزی سے زمین پر چلتے ہیں. ان کی خصوصیات بتاتے بتاتے آگے آخر میں یہ آیت ہے آخر سے پہلے کہ وہ بھی رحمان کے بندے ہوتے ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. وجعلنا للمتقین اماما. اور ہمیں پرہیزگاروں کا بھی امام اور رہنما بنا دے. یہ آپ سب کے لیے دعا ہے. ہم اپنے لیے بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے بچوں سے اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. بس اتنا سا بیان کرنا ہے کہ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا ہے اور یہ ملتی کیسے ہے. اگر بچے ماں باپ کا کہنا مانے تو یہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک مل رہی ہے. نہ کہنا مانے تو کہتے ہیں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں مل رہی اپنے بچوں سے. یہی بچے اگر نماز پابندی سے پڑھیں تو آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے. نہیں پڑھتے تو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ملتی. یہی بچے تہذیب سے تمیز سے ادب سے بات کریں تو کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک مل رہی ہے. یہی بچے بدتمیزی سے بات کریں بے ادبی کریں تو معلوم ہوتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں مل رہی. یہی بچے اچھے کام کریں تو معلوم ہوتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک مل رہی ہے. یہی بچے کسی کے برے کام کریں تو کہتے ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں مل رہی. تو میں نے آسان کر کے پورا خلاصہ بتایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیا ہے. اور یہ یاد رکھ لیجیے گا اچھی طرح جو طالب علمی کے زمانے میں اپنے اساتذہ کو آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچاتا ہے کیونکہ یہ بھی ماں باپ کے درجے میں ہے. یہ بھی ماں باپ کے درجے میں. اور جو طالب علمی کے زمانے میں اپنے استادوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتا ہے نا, یقین جانے کہ نصف صدی ہو گئی جامعہ میں پڑھاتے ہوئے الحمدللہ. اس نصف صدی میں بے شمار مثالیں ہیں جو طلباء اپنی طالب علمی کے زمانے میں استادوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے نا, وہ اپنے ماں باپ کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور آگے ان کی اولاد بھی ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. یہ مکافات عمل ہے. اور جو طلباء اپنے اساتذہ کے ساتھ بے ادبی کا معاملہ کرتے رہے, بدتہذیبی کا معاملہ کرتے رہے, وہ استادوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نہیں بنے. گناہوں میں مبتلا, جھوٹ میں, چوری میں, خیانت میں, ساتھیوں سے لڑنا جھگڑنا عادت ان کی, وہ استادوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتے. جو سبق یاد کرنے والے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ذہین طلباء ہی ہوں. بس اوقات مجھے تو دیکھنے میں یہ ملا کبھی کبھی کہ جو ذہین طلباء ہوتے ہیں وہی زیادہ شرارتی ہوتے ہیں, وہی زیادہ تنگ کرنے والے ہوتے ہیں اور وہی زیادہ مسائل پیدا کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن اگر وہ ذہین طالب علم ہو, پوزیشن ہولڈر ہو اور پھر وہ یہ سمجھے کہ میں اپنے آپ کو استادوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کی کوشش کروں گا, سبحان اللہ. میں تو کہتا ہوں یہاں جتنے بھی اساتذہ یہاں پڑھا رہے ہیں وہ اگر 8-10 سال بھی ہو گئے نا طالب علموں کو یہاں سے گئے ہوئے, تب تک ان کو یاد ہے کہ یہ طالب علم کیسا تھا. اتنا اچھا ذہن بنتا ہے استاد کا. اور اسے پھر آئندہ زندگی میں جب آپ کا مزاج بن جائے نا 6 سال یہاں پڑھ کر
بلکہ میں کہوں کہ 7 سال متوسطہ کو بھی شامل کر لیں تو اس وقت یہاں 9 درجے ہیں ماشاءاللہ. درجہ متوسطہ سے لے کر سادسہ تک الف با تا الف با دونوں ملا کر 6 درجے ویسے، ایک متوسطہ 7، ایک اولا با اور ایک ثانیہ با، تو کل 9 درجے ہو گئے اس پورے جامعہ کے اندر، نیلا گنبد کے اندر. تو یہ بچے جو 6 یا 7 سال پڑھتے ہیں یہاں، 6-7 سال، اور یہ الحمدللہ میں اس پر بہت اللہ کا شکر ادا کروں گا اور ان اساتذہ کا بھی شکر ادا کروں گا، ان اساتذہ کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. جو طالب علم جامعہ شفیہ نیلا گنبد لاہور سے صرف پاس ہو کر جاتا ہے نا بڑے جامعہ میں، وہ باقی طلباء سے بہت ممتاز ہوتا ہے. میں نے پوزیشن ہولڈر کی بات نہیں کی، صرف پاس ہو جائے. میں نے دیکھا جامعہ شفیہ نیلا گنبد سے اب تک الحمدللہ دیکھ رہا ہوں، اللہ ان اساتذہ کو جزائے خیر دے، جو طالب علم نیلا گنبد سے صرف پاس ہو کر جاتا ہے وہ دورے تک ہمارے یہاں فیل نہیں ہوتا ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آج تک مثال ہی نہیں کہ نیلا گنبد سے پاس ہو کر جائے اور جا کر وہاں دورے میں سابعہ میں سادسہ میں فیل ہو جائے، حالت ممکن نہیں. الحمدللہ الحمدللہ یہ سب اساتذہ کی محنت اور انفرادی محنت الحمدللہ. ایک تو میں گزارش کروں گا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی کیسے ہے. آپ کہنا مانیں، آپ استاد کو سبق سنائیں، آپ استاد کا ادب کریں، آپ گناہ کا کام غلط کام نہ کریں، غلط بات نہ کریں، بس یہ استادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک مل گئی. اب دوسرا جز، یہ ملتی کیسے ہے ٹھنڈک؟ ملتی کیسے ہے؟ صرف ایک طریقہ ہے، بس صرف ایک طریقہ، اور وہ ہے کہ اپنی زندگی کو جتنا قرآن و سنت کے مطابق بنا سکتے ہیں بنا لیں. بس واحد حل اس کا یہ ہے، اور یہ اساتذہ آپ کو بتاتے ہیں، آپ کی تربیت کرتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو جتنا بنائیں گے اتنا انشاءاللہ العزیز آپ ماں باپ کی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ اپنے اساتذہ کی بھی. لیکن پہلے اساتذہ کیونکہ یہاں موجود ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئے نا آپ، تو ایسی صورت، اور ہر طالب علم کو پتا ہے، یہ بھی میں بتاؤں آپ کو کہ مجھ سے میرے استاد جی کو آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے یا نہیں ملتی. سیدھی سی بات، اگر استاد تنگ ہے نا آپ سے، ہر وقت رام کام کرتے رہتے، ہر وقت برا بھلا، ہر وقت آپ کو ڈانٹتے رہتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے خیر کا باعث ہے. لیکن یہ پہچانے کہ جس بات پہ ڈانٹے، ٹھیک ہے میں آئندہ یہ نہیں کروں گا. سبق یاد کرنے کو کہیں روزانہ سبق یاد کر کے سنا، وہ کہیں لکھیں تو آپ لکھ کے سنائیں. لکھیں آپ اب وہ کہتے ہیں یاد کر کے سنا، یاد کر کے نا، وہ کہتے ہیں تکرار میں آیا، وہ تکرار میں آتا ہے. ناغہ نہیں کرتا، بالکل ٹھیک ہے ناغہ نہیں کرتا. نماز وقت پہ پہنچتا ہے، تکبیر اولیٰ بھی اس کی نہیں چھوٹتی، جھوٹ یہ نہیں بولتا، ساتھیوں سے کبھی نہیں لڑتا. یہ استادوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میں نے بتایا یہ ٹھنڈک حاصل کیسے ہوتی ہے کہ اپنے مزاج کو آہستہ آہستہ قرآن و سنت کے مطابق ڈالیں. غصہ زیادہ آتا ہے، اپنے استاد صاحب سے پوچھیں کہ غصے کو کیسے میں کم کروں. آپ کے اندر کوئی اور بات ایسی موجود ہو، اپنے استاد جی سے کہیں میرے اندر یہ بات موجود ہے، میں کیسے اس کو کروں، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا میں کیا کروں. یہ اساتذہ طریقہ بتائیں گے انشاءاللہ. ایک بار پھر میں تمام اساتذہ کرام کو مبارکباد دیتا ہوں، تمام طلباء کو مبارکباد دیتا ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اساتذہ، ایک ایک استاد یہاں بڑا قیمتی استاد مجھے معلوم، الحمدللہ ایک ایک استاد بڑا قیمتی. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو اس دعا کی قبولیت کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. اور پھر دوسری دعا اللہ تعالیٰ خود بخود پوری کر دیتا ہے، وہ ہے وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہمیں متقین کا بھی امام بنا دے. جب آپ خود جا کر مصلی پہ کھڑے ہوں گے، نماز پڑھائیں گے، پتہ نہیں کتنے کتنے بزرگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تو آپ امام المتقین ہو گئے. اور جب کتنے اچھے لوگ ہوں گے، ان کی رہنمائی آپ عالم بن کر کریں گے، تو آپ پھر ان کے رہنما بھی تو ہوں گے انشاءاللہ. بہت ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی خوب کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما یا اللہ جتنے طلباء اساتذہ ہیں یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ یہ اساتذہ جس طرح دن رات محنت کرتے ہیں طلباء پر، یا اللہ ان تمام اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو ان اساتذہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کا کہنا ماننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری زبان سے ہمارے عمل سے ان اساتذہ کو کبھی دکھ نہ پہنچے ایسا مزاج بنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم جو یہاں وقت گزارتے ہیں پڑھنے کے لیے، اے اللہ ہم سب کو اپنا وقت قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ جتنے یہاں حاضرین موجود ہیں دلوں میں دعائیں ہیں سب کی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ سب کو عالم بعمل بنا، علم نافع عطا فرما، عمل مقبول عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما. خاص طور پر حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب کا برکات ان کے دعا فرمائیے، اللہ ان کو کامل صحت عطا فرمائے. اور یا اللہ ہمارے اساتذہ ہمارے بزرگ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ سب کی قبروں کو منور فرما. خصوصاً حضرت مولانا اکرم کاشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کی جتنی خدمات ہیں جامعہ کی، یا اللہ ان سب کو صدقہ جاریہ بنا ان کے لیے. اور یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.